السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری اس درس حدیث میں آج جس عنوان کے تحت ترجمہ ہونے والا ہے وہ عنوان ہے باب تغیر الناس، یعنی جب قیامت قریب آئے گی اور لوگوں میں تبدیلی پیدا ہوگی، بدلاؤ آئے گا، تو وہ تبدیلی اور وہ تغیر کس طرح کا ہوگا، اس کے تعلق سے انشاءاللہ آج احادیث کا ترجمہ ہوگا۔ پہلی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، تم ان لوگوں کے طریقوں پر چلو گے جو تم سے پہلے گزرے، پچھلی امتیں، ان کے طریقوں پر چلو گے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا شبرم بشبرن، ایک ایک بالش، یعنی ایک بالش دوسری بالش بالکل برابر ہوتی ہیں، چھوٹے بڑے نہیں ہوتے۔ ذراعن بذراعن، گز در گز، ایک گز پھر اس کے بازو کوئی چیز ماپی گئی ایک گز تو دونوں بالکل برابر، ایسا نہیں یہ گز چھوٹا ہے وہ گز بڑا ہو گیا، نہیں، پیمانہ بالکل برابر ہوتا ہے۔ تو جس طرح دو گز بالکل برابر ہوتے ہیں، دو بالش بالکل برابر رہتے ہیں، اسی طرح تم بھی برابری کرو گے گزری ہوئی قوموں کی، کہ جو جو گناہ غلطیاں وہ کرے تم بھی کرو گے قیامت کے قریب۔ فرما رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتی لو دخلوا جحر ضب، کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں داخل ہوئے، ضب کے معنی گوہ ایک جانور ہوتا ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ کوئی موذی جانور، اگر وہ کسی موذی جانور کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے، تبعتموہم، تو تم بھی ان کی اتباع کرو گے اور اس بل میں ان کے پیچھے داخل ہو جاؤ گے، یعنی جتنی غلطیاں وہ کرے ہیں اور کریں گے تم بھی کرو گے۔ قیلہ، تو سوال کیا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الیہود والنصارى، کہ آپ نے صرف اشارہ فرما دیا گزری ہوئی قوم، تو یہ اس سے کون مراد ہیں، یہودی اور عیسائی؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا فمن، کہ اور کون ہو سکتا ہے، فمن، اور کون ہو سکتا ہے، یعنی صاف بات ہے، بالکل واضح ہے کہ یہودی اور عیسائی اس قوم کی تم اتباع کرو گے اور اتنی اتباع کرو گے کہ جتنا برے وہ ہو جائیں گے تم بھی ہو جاؤ گے۔ قیامت قریب ہے اور ہم اپنے معاشرے کا، مسلم معاشرے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فیشن کے نام پہ مغرب کی دنیا جو کر رہی ہے مسلمان بھی کر رہا ہے۔ آج بڑے تعجب کی بات یہ فخر سمجھ کے کر رہا ہے۔ مغرب کی دنیا فیشن کے نام پہ برہنہ ہو گئی، بے حیا ہو گئی، ننگی ہو گئی۔ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جس قوم نے حیا کی تعلیم دی پوری دنیا کو، یعنی امت محمدیہ، جس قوم نے اس برہنہ عورت کو حجاب دیا، ڈھانکا، اس کو محفوظ بنایا، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کی، اس دور میں جس دور میں عورتوں کی عزت و آبرو پر حملے ہو رہے تھے، اب اس قوم، اس امت محمدیہ کے افراد کا یہ حال ہے، سارے نہ صحیح لیکن کچھ ایسے ہیں کہ وہ اس بے حیائی کے میدان میں قدم رکھنے کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔
وہ مغربی تہذیب کے طریقوں کو اپنے گھر میں لانے کو بڑا فیشن اور جدید ترقی یافتہ سمجھتے ہیں۔ حد یہ ہو گئی ہے کہ وہ قوم ہاتھوں سے کھانا نہیں کھاتی، چمچے سے کھاتی ہے۔ ہماری قوم بھی فیشن کے نام پہ، سارے لوگ نہیں جو فیشن کے دریا میں بہہ رہے ہیں، چمچے سے کھانا کھانے کو فخر محسوس کرتے ہیں، جبکہ اسی قوم کے ڈاکٹروں نے یہ بتایا چمچے سے کھانا کسی مجبوری سے ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہاتھوں سے کھانا چاہیے، کیونکہ یہ جو آدمی کھاتا ہے صرف کھانا نہیں جاتا پیٹ میں، کھانا جس چیز سے لے کے منہ میں ڈالتا ہے اس کا بھی اثر جاتا ہے۔ تو وہ چمچہ، وہ پلاسٹک یا اسٹیل جو بھی ہے، اس کے اثرات جاتے ہیں پیٹ میں، معدے کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور یہ انگلیاں، یہ ہاتھ، یہ قدرتی ہیں اللہ کے بنائے ہوئے، لہذا اس سے جو آدمی کھانا کھاتا ہے وہ اس کے معدے کے لیے مفید ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سب سے بڑی بات۔ لیکن نہیں، اس قوم نے یہ کام کیا، ہم بھی کریں گے۔ اس قوم کے نوجوان الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، جدید فیشن کے نام پہ اپنے جسم پہ ٹیٹوز وغیرہ بنواتے ہیں۔ مسلم نوجوان پیچھے نہیں ہے اس میدان میں، جم کرتے ہیں، باڈی بناتے ہیں اور پھر اس پہ ٹیٹوز وغیرہ بنواتے ہیں۔ ایک ٹیٹوز تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو نکالنے سے آسانی سے نکل جاتے ہیں، سستے والے۔ ایک بڑے مہنگے قسم کے ہوتے ہیں جو پورا اندر اسکن کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اثرات، وہ ایک مرتبہ بن جانے کے بعد ختم نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتی ہے۔ ایک نوجوان نے آ کر کہا کہ ہم بھی جو ہے ایسی دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، ہم بھی اپنے جسم پہ بنا لیے، ایک جانور کی تصویر ہے ان کے جسم پہ، اور کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے معلوم ہوا کہ میں بہت غلط کیا، میں اب نمازیں وغیرہ پڑھنے لگا ہوں، لیکن بڑا افسوس ہے میرے جسم پہ جو ہے ایک جانور کا ایک وہ تو چہرہ بنا ہوا ہے، وہ ڈھکا ہے ٹھیک ہے لیکن اندر تو ہے۔ نماز مکروہ ہوگی، کراہیت کے ساتھ ہوگی نماز، اور گناہ ہے باقاعدہ ایک جانور کی شبیہ اپنے جسم پہ بنا کے زندگی گزارنا۔ تو اس سے کہا گیا بھائی ختم کرا دو، کہہ رہا ہے خالی ختم کرانے کے 1.5 لاکھ روپے ہیں، پورا اسکن کے اندر اتر گیا، وہ ایسا نقشہ بنایا گیا، وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر ختم کرانا ہے تو ایک بڑا آپریشن کرنا پڑے گا اور اس کے 1.5 لاکھ روپیہ خرچہ ہے، کوئی گنجائش ہے کیا؟ تو جواب میں صاف بتا دیا گیا کوئی گنجائش نہیں ہے، تم نے فیشن کے طور پہ بنایا ہے، شریعت کیوں گنجائش نکالے گی؟ 1.5 لاکھ کیا، اس سے زیادہ 10 لاکھ لگیں تو بھی تم کو لگانا ہے، تم قرض لے کے لگاؤ یا بھیک مانگ کے لگاؤ، ہر حال میں تم کو اپنا جسم صحیح کرنا ہے، ورنہ اسی حال میں اگر مرے، یہ جسم قبر میں اتارا گیا، فرشتے وہ درگت بنائیں گے تم تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ نوجوان حرکتیں کر رہے ہیں، ایک نوجوان بیچارہ اس کو ندامت ہوئی، وہ آ کے کہا تو معلوم ہوا، اور ایسے کتنے بنا کے پھر رہے ہیں مسلم نوجوان۔ کیوں بھائی؟ وہ قوم کر رہی ہے یہ کام، یہود، عیسائی، یعنی وہ جتنی بھی غلیظ حرکتیں کریں ہم کو کرنا ہے۔ وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قریب آئے گی، وہ اگر کسی جانور کے بل میں گھس رہے ہوں گے تم بھی گھسو گے۔ کیوں؟ ارے بھائی وہ جا رہے ہیں، ترقی یافتہ لوگ ہیں وہ، نعوذ باللہ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے پیغام یہ دے رہے ہیں کہ قیامت کے قریب بدلنا مت، ان کے راستوں پہ چلنا مت، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کو ہی اختیار کرنا۔ دوسری روایت جس کے راوی ہیں مرداس اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یذہب الصالحون، اللہ کے نیک بندے چلے جائیں گے، الاول فالاول، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک اٹھتے چلے جائیں گے دنیا سے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو اللہ کا نیک بندہ گیا دنیا سے پھر اس جیسا نہیں آ سکا، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، اس طرح اللہ کے نیک بندے ایک کے بعد ایک دنیا سے جاتے چلے جا رہے ہیں۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر ہوگا ایسا وَتَبْقَى حُفَالَةٌ، جو لوگ بچ جائیں گے بالکل قیامت کے قریب، کچرا ہوں گے وہ، حفالہ کہتے ہیں کچرے کو، کحفالۃ الشعیر، جیسے جو یا اوی تمر، کھجور کا جو کچرا ہوتا ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے، جب جو کو چکی میں پیسنا ہوتا ہے تو پہلے اس کے کچرے کو صاف کر دیتے ہیں۔ کھجور جب اتاری جاتی ہے درخت سے، اس کو کھانا ہوتا ہے تو اس میں جو ردی کھجوریں ہیں اس کو صاف کر دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں اس کچرے کو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جیسے جو ہے، کھجور ہے، اس کے کچرے کسی کام کے نہیں رہتے، ایسے لوگ قیامت کے قریب بچے رہ جائیں گے، کسی کام کے نہیں رہیں گے۔
لا یبالیہم اللہ بالتن، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہ کون ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس حال میں مر رہے ہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا قیامت جوں قریب آ رہی ہے، اللہ کے نیک بندے اٹھتے چلے جا رہے ہیں اور برے کے برے باقی رہتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے خود بھی نیک رہیں، اور جو نیک بندے گزر گئے ان کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑے رہیں اور اللہ کی عبادت پر گامزن رہیں۔ اور جو نئے قسم کے لوگ ابل رہے ہیں پانی کے بلبلے کی طرح اور فیشن کے نام پہ نہ جانے کیا کیا دنیا کو دکھا رہے ہیں، ان سے دوری اختیار کریں، قرآن اور حدیث کے حساب سے چلیں بالکل۔ اس کے بعد تیسری روایت جس کے راوی ہے محمد بن کعب قرظی، کہتے ہیں حدثنی من سمع علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اصل میں یہ حدیث بیان کی ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کہتے ہیں انا لجلوس مع رسول اللہ، کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے فی المسجد، مسجد نبوی میں، فاطلع علینا مصعب بن عمیر، اتنے میں ایک صحابی آئے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ما علیہ الا بردۃ لہ مرقوعۃ، ان کا پورا جسم ایک چادر میں ڈھکا ہوا تھا، اور وہ چادر بھی ایسی مرقوعہ، پیوند لگی ہوئی، یعنی کہیں کہیں سے پھٹی تھی تو کو سل دیا گیا تھا، پیوند لگا دیا گیا تھا، یعنی بالکل غریبی کی حالت، قسم پرسی کی حالت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بکا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، للذی کان فیہ من النعمہ والذی ہوا فیہ اليوم، کیونکہ وہ ایمان لانے سے پہلے جس ناز و نعمت میں رہ رہے تھے اور پھر آج جس غربت میں ہیں، اس کا جو مقابلہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایمان نہیں لائے تھے، کیسی زندگی تھی، بڑے مالدار تھے، بڑی عمدہ قسم کی خوشبو لگاتے تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا قیمتی لباس پہنتے تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد سب کچھ تج کر دیا انہوں نے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ کیفیت دیکھ کر رونا آ گیا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف بکم اذا غدا احدکم فی حلہ وراح فی حلہ، کہ کیا حال ہوگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم میں کا آدمی، یعنی مسلمانوں میں کا کوئی بھی آدمی صبح ایک جوڑا پہنے گا، شام ایک جوڑا پہنے گا، یعنی اتنی فراوانی ہوگی اللہ کی طرف سے۔ ابھی تو مصعب بن عمیر کے پاس ایک لباس نہیں ہے، صرف چادر میں لپیٹ رکھا ہے انہوں نے اپنے آپ کو، لیکن قیامت کے قریب اتنی اللہ کی طرف سے فراوانی ہوگی کہ ایک مسلمان صبح ایک جوڑا پہنے گا، شام ایک جوڑا پہنے گا۔ وَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ صَحْفَةٌ، اور کھانے کی اتنی فراوانی ہوگی کہ ایک پلیٹ رکھا جائے گا اس کے پاس کھانے کا، وَرُفِعَتْ أُخْرَى، دوسرا اٹھایا جائے گا، یعنی ایک کے بعد ایک کھانے کی چیزیں آتے رہیں گی اس کے سامنے۔ جب گھر میں آیا کوئی نئی قسم بالکل سامنے پیش ہے، تھوڑی دیر ہوا پھر کچھ مل گیا کھانے کے لیے، پھر تھوڑی دیر پہ پھر کچھ آ گیا، یعنی کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ وَسَتَرْتُمْ بُيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةَ، اور تمہارے گھروں کا حال یہ ہوگا جیسے کعبۃ اللہ کو پردے سے ڈھانکا گیا، ایسے ہی تمہارے گھروں کو ڈھانکا جائے گا۔ تو ایک تو مطلب یہی ہے کہ تمہارے گھروں پہ عالی شان قسم کے پردے ہوں گے، دوسرا یہ ہے کہ خوب زیب و زینت سے سجا دیا جائے گا تمہارے گھروں کو، عالی شان قسم کا ڈیزائن ہوگا گھروں کا۔ یہ ساری چیزیں سنی صحابہ نے، فقالو، تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نحن یومئذ خیر منا الیوم، تب تو ہم اس دن آج سے بہت بہتر ہوں گے۔ آج تو ہم کو کھانے کے لیے اتنی مشکل، آج ہم کو پہننے کے لیے اتنی پریشانی، گھر بھی ویسے نہیں ہے، آپ جیسا فرما رہے ہیں کہ اتنی فراوانی ہوگی، تب تو ہم کیا ہے، بہت ماشاءاللہ آرام میں ہوں گے۔ نتفرغ للعبادہ، عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت ہی وقت ہوگا، یعنی جب کھانے کی بھی چیز ہے، پہننے کو بھی خوب ہے، رہنے کو بھی خوب ہے، فکر کس بات کی، بالکل بے فکر ہوں گے اور خوب اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے۔ صحابہ نے یہ نتیجہ نکالا کہ ہم کو عبادت کے لیے خوب موقع ملے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں، انتم الیوم خیر منکم یومئذ، آج تم بہتر ہو اس دن کے مقابلے میں۔ جب وہ زمانہ آئے گا اس دن عبادتیں نہیں ہوں گی تمہارے پاس۔ آج دیکھیے کس چیز کی کمی ہے ہمارے پاس، کھانے کی کوئی کمی، پہننے کی کوئی کمی، گھر کی، مکان کی، جائیداد کی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ کمی ہے تو عبادتوں کی کمی ہے، نماز ہی کے لیے وقت نہیں ہے،
تھوڑا سا قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے، نماز فجر کو آنے کے لیے تھوڑی سی نیند کی قربانی نہیں ہے، حالانکہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ نے اتنی مشکلوں میں بھی ایسی اچھی عبادت کی انہوں نے، اگر ان کو اتنی آسانیاں ملی ہوتی تو نہ جانے کیا کون سی عبادت کر دیے ہوتے وہ، لیکن ہم کو ساری آسانیاں ملی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی عبادت کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو نتیجہ اور پیغام یہ ہے اس حدیث کا کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے الحمدللہ، اب زیادہ اور زیادہ کی لالچ میں آ کر عبادتوں کے اوقات کو ضائع نہ کریں، نمازوں کو ضائع نہ کریں، بلکہ خوب فائدہ اٹھا لیں اور خوب عبادتیں کر لیں تاکہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بن جائیں۔ اس کے لیے اور اس کے آگے اور بھی احادیث ہیں، قیامت کے قریب اور کیا تبدیلیاں آئیں گی انشاءاللہ آئندہ اتوار ان احادیث کا ترجمہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس قرب قیامت کے زمانے میں ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، ہر شر سے محفوظ فرمائے، خوب نیک صالح بن کر عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔